अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशर बुखारी एक दफ़े फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनकी वाकई में बड़ी स्ट्रगल। जब जनरल मुशर्रफ का कू हुआ तो मुझे याद है कि हमने बड़ी एक्सेस की कोशिश की फैमिली तक, लेकिन फैमिली को जिस साल में नज़रबंद रखा गया था मॉडल टाउन वाले घर में, वो बहुत ही बुरे हालात थे। यानी अगर कहा जाए तो यकीनन वो नज़रबंद थी। उसके बाद जिस तरह वो जेल गई या नैब कस्टडी उन्होंने की, बहुत हौसले की बात थी और बड़े शानदार तरीके से उन्होंने फेस किया। और उसके बाद यही काफ़ी है किसी की पॉलिटिकल स्ट्रगल में कि वो मुल्क वापस आए अपने वालिद के साथ और एयरपोर्ट पे उनके वालिद को उनके सामने हथकड़ी लग जाए। तो बिलाशुबा अगर वो ये कहें कि उनकी जमहूरियत के लिए या मुल्क में इंसाफ के लिए कोई स्ट्रगल है तो उसको उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों एक क्लेम किया और वो पता नहीं किस रॉ में कह गई, अगरचे उनके इर्द गिर्द परवेज रशीद साहब जैसे जीरक लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये तारीखी तौर पे ठीक नहीं है कि वो पहली खातून है जिन्होंने जेल का इतना लंबा सामना किया। अगर मैं बात करूं तो उनकी अपनी पार्टी से ही तहमीना दौलताना, वो जेल भी रही और बदतरीन टॉर्चर भी हुआ और उन्होंने बड़ी जीतदारी से जेल काटी, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता और ये बात तारीख का हिस्सा है। अगर वैसे हम तारीख की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी जेलें काटी हैं, और कुछ का मैं इसलिए गवाह हूँ कि मैं बहुत छोटा था जब वो क्रैकडाउन उनके खिलाफ होते थे और वो जेल चली जाती थी और वापस जब आती थी और फिर चली जाती थी। कुछ ऐसी खवातीन हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने सड़कों पे मर्द पुलिस ऑफिशियल्स के हाथों मार खाते हुए भी देखा और फिर उसके बाद जेल जाते हुए भी देखा। मसलन अगर पाकिस्तान की तारीख शुरू करें तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनके घर को ही सब जेल डिक्लेयर करके नज़रबंद कर दिया गया था, तो तारीख तो वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद उनके साथ और भी कुछ खवातीन जो है वो जेल जाती नहीं, लेकिन असल तारीख शुरू होती है जिसमें बाकायदा जेल जाना पड़ा मोहतरमा नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से। दोनों माँ बेटियां जेल में रहीं, बहुत बुरे हालात में रहीं और ये जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान हुआ। और ये वो दौर था जब बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा था पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स के खिलाफ। और उसमें मुझे जो सबसे पहला नाम याद आता है वो याद आता है फरखंदा बुखारी साहबा का। ये वाइफ हैं मरहूम शोहरत बुखारी साहब, जो कि टीचर भी थे, बड़े आला शायर थे। चलते चलते उनका एक शेर सुनते जाइए। याद रह जाती हैं बातें शोहरत, याद रह जाती हैं बातें शोहरत, दिन बहरहाल गुजर जाते हैं। तो ये फरखंदा बुखारी साहबा अरेस्ट हुई। इनका हमारे यहाँ आना जाना था और इन्हें सीधा शाही कले ले जाया गया, जहाँ पे बदतरीन टॉर्चरिंग पे हुआ और फिर उसके बाद ये मुल्क से बाहर चली गई। लेकिन एक लंबा अरसा ये जेल और कले में रही, लाहौर के शाही कले में। नीचे एक टॉर्चर सेल यानी चैम्बर में टॉर्चर किया जाता था। उसके अलावा हमारी डेप्यूटी स्पीकर थी बेगम अशरफ अब्बासी, और ये भी जेल में रही, सिंध से थी। आबिदा मलिक साहबा लाहौर की बड़ी शानदार एक्टिविस्ट थी, उनका नाम नहीं भूला जा सकता। अच्छा, ये खवातीन जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वेल कनेक्टेड फैमिली से थी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था और इन्फ्लुएंस था मुआशरे में। लेकिन ज़ियाउल हक दौर में इन्होंने सब ने कले काटे। यानी कले में जो होता था, अगर आप किसी से पूछें और खवातीन से पूछें तो कुछ वाकयात ऐसे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। और फिर यहाँ पे राना शौकत महमूद साहब गुलबर्ग में उनका घर था, यहाँ के रोसा में उनका शुमार होता था। उनकी अहलिया नासिरा शौकत महमूद, वो भी जेल गई और बड़ी जानदार तरीके से उन्होंने जेल काटी। शाही कला में भी वो रही। कुछ और नाम ज़हन में आते हैं, जुबैदा मलिक, एकमा पठानी जो अभी सन 2000 तक, और नसीम पठानी, इन दोनों को तो हम फिर भी देखते रहे कि मुशर्रफ दौर में भी ये कहीं नजर आ जाया करती थी। उसके अलावा एक आईजी पुलिस हुआ करते थे राव रशीद साहब, उनकी वाइफ नसरीन राव रशीद, वो भी
بارہا جیل گئی. نرگس مختار اوان ایک وفاقی وزیر تھے ملک مختار اوان صاحب میاں چنو سے, ان کی اہلیہ بھی بارہا کئی دفعہ جیل گئی. اس کے علاوہ نرگس فیض ملک لاہور کے رہنے والے سارے واقف ہیں ان سے. شیخ پورہ سے صغیرہ اسلام جو 3-4 دفعے ایم پی اے رہ چکی ہیں. پھر 2 نام اور ہیں, 2 بہنیں تھیں, اور ایک کا نام تھا ریحانہ سرور, دوسری کا نام تھا طلعت یعقوب. یہ دونوں نے جیلیں بھی کاٹی اور قلعہ بھی کاٹا. ریحانہ سرور صاحبہ, یہ دونوں بہنیں جو ہے لائر تھیں, اور ریحانہ سرور صاحبہ جو تھی وہ میجر سرور شہید کی اہلیہ تھی. نشان حیدر, یعنی ان کے گھر میں ان کے ہسبینڈ کا نشان حیدر تھا, لیکن ضیاء مارشاء اللہ میں وہ جیل بھی گئی, قلعہ بھی کاٹا. طلعت یعقوب بھی ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن تھی, اور دونوں بہنیں بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں جج بھی رہیں. پھر ریحانہ سرور صاحبہ کا مرڈر ہو گیا کینٹ کے ایریا میں, کہا جاتا ہے کہ کوئی پراپرٹی کا تنازعہ تھا. ایک نام جو ہے وہ جنہیں ہم نے بارہا دیکھا اور آج وہ حیات ہیں, لیکن بدقسمتی سے ایسے سیاسی ورکر جب مین اسٹریم میں نہیں رہتے تو پھر پولیٹیکل ایکٹیویزم کا وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ساجدہ میر, یقین کیجئے اس خاتون کی ہمت کو داد دینی پڑے گی, اور جب بھی کوئی روڈ بلاک کرنی ہوتی, پولیس والوں کو روکنا ہوتا, میل پولیس والوں کو, تو ساجدہ میر آگے ہوتی, اور انہیں سڑکوں پہ جس طرح ان کو مارا جاتا وہ بہت ہی خوفناک منظر تھا. پھر ایک اور نام شاہدہ جبین, پرانی ورکر, پرانی ایکٹیوسٹ, آج بھی حیات ہیں. وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ, شیرخوار بیٹے کے ساتھ 1977-78 میں وہ جیل گئی, اور بہت لمبا عرصہ وہ جیل میں رہی. قلعہ بھی کاٹا انہوں نے, اور وہ بھی حیات ہیں لیکن ایکٹیویزم سے دور ہے, چونکہ شاید اب ایسے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی پارٹیز کو ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بہت قربانیاں دی, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ اور بھی گمنام لوگ یاد آتے ہیں جو بار بار جن کے گھروں پہ ریڈ ہوتا تھا, پولیس والے ان کے بچوں کو ہراساں کرتے تھے, انہیں تھپڑ مارتے تھے, اور ان میں سے کئی جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں گئے. اور اس طرح ایک لمبی داستان ہے. جب, اور اگر دیکھا جائے تو خواتین کے خلاف سب سے زیادہ جو کاروائیاں ہوئیں وہ ضیاء الحق دور میں ہوئی. اچھا, آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی گرفتار ہوئیں, ڈنڈے لاٹھیاں تو سڑکوں پہ کھاتی رہی ہیں. ہماری پریزنس میں بھی کئی دفعے ہم کور کرنے گئے تو اس میں ہمیں بھی ایک آدھ لاٹھی پاٹ اڑ جاتی تھی, کیونکہ اب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو. آسمہ جہانگیر صاحبہ کو گھر پہ ہاؤس اریسٹ رکھا لیکن جیل بھی بھیجا گیا, اور ضیاء الحق دور میں بھی وہ جیل میں رہی. سو ان کا نام بھی پاکستان کی ان خواتین میں سر فہرست آتا ہے جنہوں نے یہاں پہ جمہوریت کے لیے یا انسانی حقوق کی علم برداری کرتے ہوئے بہت سارے ظلم برداشت کیے. سو مریم نواز صاحبہ اگین یقیناً آپ نے جد و جہد کی ہے, لیکن تاریخ میں ان خواتین کے نام ہم نہیں بھول سکتے, خصوصاً بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, آسمہ جہانگیر, اور اس کے علاوہ جتنے نام میں نے لیے ہیں, ساجدہ میر, شاہدہ جبین, اور ایک نام مجھے چلتے چلتے اور یاد آ رہا ہے, وہ تو جنرل مشرف کے دور کا واقعہ ہے. ویسے جنرل مشرف دور میں آپ کی انفارمیشن منسٹر اسما بخاری جو اس وقت ہوا کرتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور میاں شہباز شریف جب پاکستان پہلی دفعہ تشریف لائے اور ڈپورٹ ہو گئے تو اسما بخاری کو بھی سڑکوں پہ کافی مارا گیا, اور وہ ویژولز آج بھی ٹی وی پہ محفوظ ہیں. لیکن جب آصف زرداری صاحب دبئی سے آ رہے تھے تب لاہور ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا کہ روبینہ قائم خان اور سندھ سے آئی ہوئی بہت ساری خواتین کو میل پولیس آفیشلز نے برے طریقے سے مارا. ایک ہوتا ہے نا ڈنڈا مارنا, باقاعدہ میں نے مکوں سے, ٹھڈوں سے مارتے ہوئے دیکھا. سو ان ساری خواتین کا احترام ہے, اور تاریخ میں ان کا نام رہے گا بشمول مریم نواز. لیکن ایک اور خاتون جن کا تذکرہ کرنا ہم نہیں بھولیں گے وہ ہیں یاسمین راشد, وہ بھی جیل میں, ان پہ کیسز ہیں, لیکن بہرحال ایک کینسر پیشنٹ جو ہے وہ جیل میں چیزیں برداشت کر رہا ہے, اور ان کو وہ والی سہولتیں
حاصل نہیں جو ہمارے یہاں پہ میل پولیٹیشینز کو جو جیل میں گئے حاصل ہیں. سو ان کا نام بھی تاریخ میں لکھا جائے گا اور لکھا جانا چاہیے. اور اگر ہم اسی طرح بات کریں تو بشرا بی بی بھی جیل کاٹ رہی ہیں, وہ کنوکٹ ہیں, ان کی پارٹی کلیم کرتی ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. یہ وقت بتائے گا آنے والا کہ چونکہ اب جو کیسز ہوتے ہیں سزا ہوتی ہے, ایکویٹل ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے, ایکویٹل ہوتا ہے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا ہوئی, اس وقت وہ باہر تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جب آڈیو ٹیپ آئی کہ جناب وہ تو ملک قیوم صاحب فالو کر رہے تھے انسٹرکشنز سیف الرحمان صاحب کے ذریعے جو انہیں دی جا رہی تھی. تو یہ ایک چھوٹا سا وی لاگ تھا صرف کچھ تاریخ کو رجسٹر کرنے کے لیے. اور بائی دا وے فرخندہ بخاری صاحبہ اب اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد اب وہ کتابیں بھی لکھتی ہیں اور ان کا کام بڑا شاندار ہے. بہت ہی شاندار لوگ تھے یہ سارے ایکٹیوسٹ. اور اب چونکہ ایسے ایکٹیوسٹ, ایسے دھیمے مزاج کے تحمل والے ایکٹیوسٹ میسر نہیں ہیں, سو ہماری جمہوریت کا اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حال ہو رہا ہے. آج کا ویلاگ اتنا ہی. اگین آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ پسند آئے تو سبسکرائب بے شک نہ کیجیے, شیئر بے شک نہ کیجیے, لیکن اپنے کومنٹ ضرور دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.